اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 3 سوالات مجھ تک پہنچے تھے جن کا جواب دینے کو کہا گیا تھا کہ آج کی گفتگو میں اس کا جواب میں ضرور دے دوں۔ ایک تو سوال یہ تھا کہ کچھ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کے صفاتی نام 350 ہیں اور اکثریت کے مطابق وہ 99 ہیں، 99۔ اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ رب تعالیٰ کے جو مستقل صفاتی نام ہیں، جو مین ایٹریبیوٹس ہیں، وہ 99 ہی ہیں، لیکن ان ایٹریبیوٹس سے فردر ڈیرائیو ہونے کے بعد پھر ایسی صفات ہیں جو انہی سے نکلی ہیں۔ جب ان کو ہم اکٹھا کر لیتے ہیں تو اب تک جو اس کی فہرست مرتب کی گئی ہے اس کے مطابق 350 نام بن جاتے ہیں، لیکن مستقل صفات یا مین ایٹریبیوٹس، میجر ایٹریبیوٹس، وہ 99 ہی ہیں جس طرح کے بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی ضمن میں ایک چیز اور عرض کر دوں کہ انسان کی تخلیق جو کی گئی تو انسان کے اندر ان تمام ایٹریبیوٹس کا ایک ہلکا سا اثر ضرور رکھا ہے اللہ نے، ما سوائے ایک صفت کے، وہ ہے رب کا رحمان ہونا۔ وہ ایسا ایٹریبیوٹ ہے جس کا پرتو انسان میں نہیں موجود، اور رب تعالیٰ کی ربوبیت کا مین انگریڈینٹ رحمانیت ہی ہے، باقی اس کی صفات اس کا حصہ ہیں ربوبیت کا، لیکن ربوبیت کا جو میجر ایلیمنٹ ہے وہ رحمانیت ہے۔ یہی صفت سوائے رب کے اور کسی میں اس کا کوئی ہلکا سا بھی رنگ نہیں پایا جاتا۔ دوسرا سوال مقام روحا، الروحا کے بارے میں ہے۔ عربی میں گرامر کے حساب سے جو اس میں خاص ہے اس میں ال لگا کے، جیسے الریاض ہے شہر کا نام، المدینہ ہے، اس میں ال لگا دیا جاتا ہے تو وہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ مخصوص کسی کا نام ہے۔ اسی طرح اسے الروحا بھی کہا جاتا ہے، عربی میں ہے ہی نام اصل میں الروحا۔ روحا کہتے ہیں کرن کو عربی میں، جو نور الہدا کی کرنیں ہیں وہ روحا کہلاتی ہیں، اور ان کرنوں کا جس مقام پر جا کے ارتکاز ہوتا ہے، جہاں یہ جمع ہوتی ہیں، وہ مقام الروحا ہے۔ نور کی کرنیں، نور الہدا کی کرنیں خاص طور پہ، یہ روشنی کی کرن کی طرح نہیں ہوتی ہیں، بلکہ یہ ڈراپلیٹس کی صورت میں ہوتی ہیں، جیسے ہلکی بارش ہو رہی ہو اور اس کے قطرے گرتے ہیں۔ اسی لیے جہاں بھی کہیں نور کا ذکر دیکھیں گے، پڑھیں گے، تو زیادہ تر لکھا ہوا آپ کو دکھائی دے گا کہ نور کی بارش ہوتی ہے یا نور برستا ہے۔ اس کے پیچھے وجہ اس کی یہ ہے کہ نور الہدا کی جو کرنیں ہیں وہ ڈراپلیٹس کی صورت میں برستی ہیں، ہلکی بارش کی صورت میں، اور جس مقام پر جا کے جمع ہوتی ہیں، جہاں ان کا ارتکاز ہوتا ہے، وہ مقام روحا ہے۔ تیسرا سوال انہی صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آسمانوں میں مقام حسن کہاں ہے اور کیا ہے؟ یہ تیسرے آسمان
ایک جگہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے، وہ مقام عیسیٰ کہلاتا ہے. اس سے نیکسٹ تھوڑے فاصلے پر جناب حضرت یوسف علیہ السلام کا مقام ہے، جس کو مقام یوسف بھی کہتے ہیں، اور حسن یوسف چونکہ بہت مشہور ہے، اسی نسبت سے اسے مقام حسن بھی کہا جاتا ہے. اور اسی ضمن میں انہی صاحب نے مجھ سے ایک اور سوال پوچھا تھا. تو ملائکہ میں سے تیسرے آسمان کا کنٹرول جس فرشتے کے ذمے ہے، یا اس مقام پر جو فرشتے ہیں جن کی تعداد لاکھوں میں ہے تیسرے آسمان پر، ان کے لیڈر کی، ان کے سرکردہ فرشتے کا نام ہارون علیہ السلام ہے. تو یہ آسمانوں میں یہ مقام ہے، تیسرے آسمان پر ہے. انسانی روح کو جو آخری غسل دیا جاتا ہے زمین پر روانہ ہونے کا عزم ملنے سے پہلے، وہ یہی مقام ہے، تیسرا آسمان. اسی جگہ پر انسانی جسم کو نور سے غسل دیا جاتا ہے، اور اس مقام پر وہ دی موونگ سول کہلاتی ہے اس کا نام. پھر کیونکہ پہلا غسل اسے نور کا دیا جاتا ہے چھٹے آسمان پر، اور وہاں پر اس کا نام دی پائس سول ہو جاتا ہے. پاکیزہ روح کہہ لیجئے اس کو، یا روح پاک کہہ لیں، جیسے بھی جس ترکیب سے بھی اردو میں اسے کہنا چاہیں آپ. اور اس غسل کے بعد پھر روح انسانی اتاری جاتی ہے تیسرے آسمان پر، اور تیسرے آسمان پر پھر اسے دوبارہ سے نور کا غسل کروایا جاتا ہے. اس غسل کے بعد اس کا نام روح متحرکہ یا موونگ سول ہو جاتا ہے، اور پھر یہ وہیں قیام کرتی ہے تا وقت کہ جس جسم میں اسے داخل کرنا ہوتا ہے وہ جسم زمین پر وجود میں نہیں آ جاتا. تو جو ہی وہ جسم وجود میں آتا ہے تو روح کو حکم مل جاتا ہے روانہ ہونے کا، اور وہ پھر اس جسم میں داخل کر دی جاتی ہے، اور قلب کے عین درمیانی حصے میں اس کو رکھا جاتا ہے، اس کی رہائش ہے، اور وہ پھر مرنے تک وہیں رہتی ہے. اس تیسرے آسمان کی اہمیت دنیاوی نسبت سے یہ بھی ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ سر، وہ جو آپ نے دوسرے سوال کا جواب دیا ہے وہ مجھے صحیح طرح سے کلیئر نہیں ہو سکا، کیونکہ نور الہدا آپ نے کہا کہ وہ اس کو بھی جاننا ضروری ہے کہ نور الہدا کیا ہوتا ہے، تاکہ پھر ہم سمجھ سکیں کہ اس سے نکلنے والی جو ہے وہ تھوڑی بیک گراؤنڈ نہیں پتا. دیکھیے، شروع کی کسی نشست میں اس کا ذکر آیا تھا، اگرچہ اس وقت اسے میں نے مختصر کر دیا تھا، کیونکہ مجھے گفتگو کرتے کرتے یہ احساس ہوا کہ شاید یہ بات لوگوں کے لیے زیادہ واضح نہ ہو اس سٹیج پر. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب کچھ نہیں تھا، رب کی ذات موجود تھی، اس کے فرشتے تھے، تو رب نے یہ چاہا کہ میں ایسی مخلوق تخلیق کروں جس سے خود میری ذات کا ادراک ہو سکے، میری ذات پہچانی جا سکے. تو رب تعالیٰ نے پھر انسان کو تخلیق کیا، اور اسی نسبت سے اس کے اندر اپنی تمام ایٹریبیوٹس کا ایک پرتو ٹینج رکھ دیا، ایک ہلکا سا رنگ اس کا، ماسوائے رحمان کی صفت کے. تو جب یہ رب نے چاہا کہ وہ ایسی مخلوق کی تخلیق کرے، تو اس نے نور سے دو حصے لیے، اور وہ نور جس سے حصے لیے گئے وہ نور الہدا تھا.
اس میں سے ایک حصہ لیا تو وہ نور الہدی المتقین کہلایا، دوسرا نور الہدی العالمین کہلایا۔ جو نور الہدی المتقین تھا اس سے رب تعالیٰ نے پیغمبروں کی روحیں تخلیق کی، ملائکہ کو تخلیق کیا، آسمانوں کو، عرش کو، ان تمام چیزوں کو، یہ اسی سے تخلیق ہوئے ہیں۔ اور نور الہدی المتقین کا جو قلب ہے، اس کا جو درمیانی حصہ ہے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کی تخلیق ہوئی بھی ہے۔ یہ اس وقت یہ ٹرمنالوجیز میں نے نہیں بولی تھی، میں ان کو اومٹ کر گیا تھا، کیونکہ اس وقت اگر میں بولتا تو شاید یہ اتنی بات واضح نہ ہوتی جتنی آج واضح ہو رہی ہے۔ اس میں نور الہدی کا جو لفظ استعمال کیا میں نے، عالم روحا یا مقام روحا کا ذکر کرتے ہوئے، وہ نور الہدی یہ وہ ہے، اس سے اور نور الہدی العالمین سے باقی تمام انسانوں کی روحیں تخلیق ہوئی ہیں، یہ وہ نور ہے۔ بات آپ پہ واضح ہو گئی یا اور اس سے میں کوئی جناب؟ جب آپ کہتے ہیں 7 زمین اور 7 آسمان، جیسے بھی آپ نے تیسرے آسمان کی مثال دی، اس کے متعلق ذرا بتائیے گا۔ اور دوسرا یہ کہ جب ہم 7 زمینیں کہتے ہیں تو ڈز اٹ مین کہ ہمارا اسٹیلر سسٹم یا کاسموس جو ہے جس میں انسان بھی لگا ہوا ہے ڈھونڈنے میں، تو یہ اس لائف فارم کا اس سے تعلق ہے؟ 7 آسمان تو وہ تو بڑی واضح بات ہے، میرے خیال ہم میں سے ہر ایک کے علم میں ہے کہ تہ در تہ ایک آسمان ہے، پھر دوسرا ہے، تیسرا ہے، چوتھا ہے، پانچواں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا درمیانی فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے، تو تہ در تہ ہیں۔ اسی طرح جب ہم 7 زمینیں کہتے ہیں تو در حقیقت اس سے مراد ہماری 7 تہیں ہوتی ہیں زمین کی، 7 پلینٹس نہیں۔ تو زمین کے 7 درجے ہیں، اور اس میں جو اندرونی سطح ہے سب سے، چھٹی اور 7ویں تہ کہہ لیجیے آپ، وہاں پر درجہ حرارت جو ہے کئی ہزار ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ہے وہاں، اور لاوا ابل رہا ہے۔ اب اسی چیز نے کچھ لوگوں کو پرومپٹ کیا کہ وہ جہنم کی ڈسکرپشن جو ہے وہ اس کو لنک کر دیں زمین کی اندرونی چھٹی اور 7ویں تہ کے ساتھ۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ امریکہ جاتے ہوئے ایک مقام ایسا آتا ہے سمندر کے اوپر جہاں جہاز، سمندری جہاز اور ہوائی جہاز دونوں غائب ہو جاتے ہیں، تو بحری جہازوں کو بھی حکم ہے کہ اس مقام سے بہت دور ہٹ کے گزرے وہاں سے، اور ہوائی جہازوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اس مقام کو سرکموینٹ کر کے بہت فاصلے سے گزر جائیں۔ اس کے باوجود حادثے ہوتے رہتے ہیں، اور ہر سال 2-3 جہاز غائب ہو جاتے ہیں۔ پہلے خیال یہ تھا کہ اس علاقے میں شاید سمندری چٹانیں ہیں جس سے بحری جہاز ٹکرا کر تہ میں چلے جاتے ہیں، لیکن جب سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ سمندر کی تہ کو کھنگالا جانے لگا تو پتہ یہ چلا کہ ڈھانچوں کا کوئی ٹریس نہیں مل رہا اس علاقے میں کسی بھی بحری جہاز کے۔ اگر چٹانوں سے ٹکرا کر غائب ہوتے تو اس کا ڈھانچہ یا اس کے ٹکڑے کچھ نہ کچھ تو ملنے چاہیے تھے۔ اب غالباً 3 یا 4 سال پہلے ایک بات دریافت ہوئی کہ وہاں اس تہ میں ایک بہت بڑی غار ہے جہاں پر ہوا کا سکشن بے پناہ ہے، تو
उस सेक्शन की वजह से काफी फासले से चीज को वो अपने अंदर सक कर लेती है। एक वैक्यूम क्रिएट होता है वहां मुस्तकिल, उस नीचे हाई टेम्परेचर है, हवा गर्म होकर ऊपर निकल रही है, उसको फिल इन करने के लिए वैक्यूम को ठंडी हवा रश करती है उधर को, और ठंडा पानी उधर रश करता है, तो उससे एक सेक्शन क्रिएट हो रहा है, दबा बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्शन क्रिएट हो रहा है। इस प्रॉपर जगह का नाम ट्रायंगल ऑफ बरामुदा है। ये मैं उस ट्रायंगल का जिक्र कर रहा हूं। तो कुछ साहबान ने कुरान की कुछ आयत और कुछ सूरतों के अंदर जहां जहन्नुम के बारे में कुछ जिक्र है, गार का है कि अंधेरे गार में धकेल दिए जाएंगे, उन चीजों का रेफरेंस लेके साबित करने की कोशिश की कि गोया के जहन्नुम का दहाना उस ट्रायंगल में है, तो जो चीज जाती है वो पूरी कुव्वत से सक कर ली जाती है उसके अंदर। तो ये 7 तहें जो हैं जमीन की, वहां नीचे 6ठी और 7वीं तह में टेम्परेचर कई हजार डिग्री सेंटीग्रेड है। जब हम 7 जमीनें कह रहे होते हैं तो उससे मुराद जमीन की 7 तहें हैं। ये ट्रायंगल ऑफ बरामुदा पर उसको किस तरह से लोगों ने खींच तान के तो उस पर फिट करने की कोशिश की है, या कुरानी आयात को किस तरह उस पर फिट किया है, ये इंशाअल्लाह बशर्ते जिंदगी अगली इतवार इस ट्रायंगल ऑफ बरामुदा पर बात करेंगे। जी कहिए। आपने फरमाया कि रहमान की जो सिफत है जी वो इंसान में नहीं है, या तो क्या ये समझ जो है, जो बेनियाज भी तो लगता है कि इंसान नहीं हो सकता, तो ये है इंसान में? देखिए, बेनियाजी, पहली तो एक बात दोबारा मैं क्लियर कर दूं आपसे, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं पैदा होना चाहिए कि जो अल्लाह के एट्रीब्यूट्स हैं वो एज इट इज इंसान में नहीं, किसी गैर अल्लाह में हो नहीं सकते। वो इसका एक परतो, एक टेंज, एक हल्का सा अक्स इंसान में मौजूद है। पहली बात तो ये है। इसी तरह जो रहमान की सिफ्त मैंने आपसे अर्ज की थी कि ये किसी इंसान में हो नहीं सकती, गालिबन किसी नशिस्त में यहां रहमान और रहीम के फर्क पर मैंने तफसील से बात की थी। रहमान वो है जो बगैर देखे, बगैर हिसाब के और बगैर कोई किसी किस्म का लिहाज किए अता करे। ये रब ही है जो उन लोगों को भी अता फरमाता है जो उसको मानते ही नहीं, उसके वजूद से मुनकिर हैं, उन्हें भी दिल खोल के अता करता है। रब उनको भी देता है जो उसे माज़अल्लाह बुरा भला कहते हैं, कभी उनका रिस्क नहीं रोकता। रब उन लोगों को भी अता फरमाता है जो उसके साथ दूसरों को शरीक ठहराते हैं, और नेकों को भी अता करता है, अपने फरमाबरदार लोगों को भी अता करता है, और मुझ जैसे इंसानों को भी अता करता है जो उसकी अहकामात की खिलाफ वर्जी ही करते रहते हैं सब। तो वो कभी ये नहीं देखता कि कौन क्या है, क्या करता है, क्या नहीं करता। वो सबको आंखें बंद करके अता करता है। तो ये सिर्फ रबी में हो सकती है। जहां तक बेनियाजी की बात है तो कुलियतन कतई तौर पर बेनियाज सिर्फ अल्लाह है, वो सिर्फ उसी की है सिर्फ, कि वो कतई तौर पर हर चीज से बेनियाज है, लापरवाह है, वो इसी का हिस्सा है। क्योंकि वो आंखें बंद करके बिल्कुल बेनियाज होके किसी भी तारीफ से, किसी भी फर्माबरदारी से, नाफर्माबरदारी से सबसे बेनियाज होके अता करता है। ये
آپ نے فرمایا جی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور کائنات کو اپنے ادراک کے لیے پیدا فرمایا، تو ایک اور بھی جو ہے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کائنات کو پیدا فرمایا، تو ان دونوں کو کیسے کنیکٹ کریں گے؟ دیکھیے، پہلے تو اس جملے کو تھوڑا سا اس کی ترتیب شاید کچھ لوگوں کے لیے غلط فہمی کا باعث بن جائے. اپنے ادراک کے لیے نہیں پیدا کی، اس کو کسی ادراک کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان تمام چیزوں سے بالاتر ہے. میں نے یہ گزارش کی تھی کہ اس نے چاہا کہ ایسی تخلیق کرے جس سے وہ پہچانا جا سکے، جس سے وہ پہچانا جائے. یہ دونوں میں بہت فرق ہے، دونوں باتوں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت حضرت آدم سے بھی بہت پہلے کی تخلیق، ان کی روح مبارکہ کی تخلیق بھی تھی، اور اس نہج کی پہلی تخلیق ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح سے کسی آرٹسٹ کو اپنی پہلی بنائی ہوئی تصویر بہت عزیز ہوتی ہے، کسی مجسمہ ساز کو اپنی زندگی کا سب سے پہلا مجسمہ بنایا ہوا بہت عزیز ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو اپنی سب سے پہلی تخلیق اس نہج کی وہ بہت عزیز تھی، اتنی عزیز کہ اپنا محبوب ٹھہرا لیا. یہ ایک پہلو ہے. دوسرا یہ جو میں نور الہدا کی بات کر رہا تھا، یہ میں آپ سے بہت تفصیل میں اس کو ایکسپلین کروں گا کہ اس کے قلبی حصے سے جو نور لیا اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کی تخلیق کی گئی، اس نور نے اس پوری کائنات کو، اس پورے عالم کو اور دوسرے عالموں کو بھی اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے، اس پر پھیلا ہوا، وہ نور اس پر پھیلا ہوا ہے. اس نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کہلائے ہیں، کیونکہ ان کی روح کے نور نے نور اس پوری کائنات پر پھیلا ہے. وہ چونکہ محیط ہے تمام عالموں پر وہ نور، اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ وجہ تخلیق کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ہے. سر، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ زمین پر روحوں کو بھیجنے سے پہلے پاکیزگی کا اور غسل دیا جاتا ہے، تو کیا تمام روحوں کو بھیجنے سے پہلے یہ غسل دیا جاتا ہے نور کا؟ اور اگر ایسا ہے تو سر پھر اتنی بدامنی اور اتنی برائی اور اتنا قتل و غارت کیوں ہے؟ دیکھیے، ایک انسان ٹیکسٹائل مل میں کپڑا بناتا تو اسے وہ بلیچ کرتا ہے تاکہ کپڑا بالکل وائٹ ہو جائے، پھر اسے مرسرائز کر دیتا ہے کیمیکلز کے ذریعے تاکہ وہ سکڑنے سے محفوظ ہو جائے، اور اس کے بعد اس کی فنیشنگ کرتا ہے تاکہ اس سفیدی میں اجلا پن پیدا ہو جائے، اور پھر وہ تھانوں میں اس کو لپیٹ کے مارکیٹ میں دے دیتا ہے. جب آپ دکان سے وہ وائٹ کپڑا لے کر آتے ہیں تو نہایت صاف ستھرا سفید اجلا کپڑا ہوتا ہے، اسے آپ سلواتے ہیں، سلوانے کے بعد پہنتے ہیں، اور اگر میری طرح کا لاپرواہ آدمی اسے پہن لے گا تو تھوڑی دیر میں یا تو اس پر پین کی سیاہی کا نشان دھبا نظر آنے لگے گا، یا اس پر سالن کا داغ دکھائی دے گا، یا مٹی کیچڑ لگ جائے گا. تو اس میں ٹیکسٹائل مل کا مالک جس نے وہ کپڑا بنایا ہے اس کا تو کوئی قصور نہیں، اس نے تو کپڑا نہایت اجلا آپ کو عطا کیا تھا، تو اس پر داغ دھبے تو ہماری لاپرواہی کے نتیجے میں لگ گئے.
تو رب تعالیٰ نے تو جو روح کو پیدا کیا اس نے تمام روحوں کو اپنی اصل حالت میں نیک حالت میں پیدا کیا. وہ ایک کلین سلیٹ ہے، اس پر جو چاہے ہم لکھ دیں. وہ اب ہمارا کمال ہے کہ اس پر ہم کیا لکھتے ہیں. تو اگر ہم نے اس پر جرائم کی کہانی لکھ دی تو اس کے لیے سزا دنیا میں بھی مل جائے گی اور آخرت میں بھی مل جائے گی. اور اگر ہم نے اس پر کوئی نیک حقائقیں لکھ دی تو اس کا انعام یہاں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. شاہ صاحب گزشتہ مرتبہ آپ نے فرمایا تھا کہ جو عذاب جو ہوگا، سزا اور جزا جو ہے وہ جسم کو ملے گی، جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا ہے. اب روح ہے وہ پاک و پاکیزہ آ کے دنیا میں آئی، واپسی کی حالت میں جس طریقے کا ہم نے بنا دیا تو وہ چلی گئی واپس، چاہے نیک ہو چاہے بد ہو. لیکن روح کا مقام مرنے کے بعد کیا ہوگا، جبکہ جسم کو فنا حاصل ہے اور روح کو بقا حاصل ہے؟ تو یہ دونوں کا آپس میں کیا مقام ہوگا؟ کیا روح جو ہے جسم سے جدا ہوگی اور سزا جسم ہی پائے گا، یا روح اپنے اصل مقام پر، جس مقام پر سے آئی تھی اس مقام پر وہی پاک و پاکیزہ حالت میں واپس چلی جائے گی؟ کیونکہ روح کو جیسا آپ نے فرمایا کہ قلب میں روح کا مقام ہے. اب ظاہر ہے وہ قلب سے جب واپس بھی جائے گی تو اسے اپنا وہی مقام ملنا چاہیے جس مقام سے آئی تھی، یا دوسرا مقام ملے گا؟ یہ جب میری بات ہوئی تھی تو آپ ہی کے سوال کے جواب میں آپ نے عذاب قبر کا ذکر کیا تھا، جس سے میں نے کہا تھا کہ وہ جسم کو ملتا ہے. کیونکہ ذرا سا بھی اس سے اگر آپ اس کانٹیکس سے بات کو ہٹا دیں گے تو اس کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. میں اس لیے اسے واضح کر رہا ہوں کہ جب یہ بات میں نے کہی تھی کہ سزا جسم کو ملے گی، تو آپ کا سوال یہ تھا کہ عذاب قبر جسم کو ملے گا یا روح کو. اس پر میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں جسم پیس آ جاتا. اب اسی طرح یہ ایک سوال جو آپ نے اب فرمایا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ یہ رب نے بھی خود بھی فرمایا کہ تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. روح تو بقا ہے، ایک زندہ چیز کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جاتا. دوبارہ زندہ اسی کو کیا جاتا ہے جو مردہ ہو چکا ہو. تو دوبارہ جو روز محشر میں ہم اکٹھے کیے جائیں گے تو مجسم حالت میں کیے جائیں گے. جو سزا اور جزا کے طور پر جہاں بھی روانہ کیا گیا وہ مجسم حالت ہی میں روانہ کیے جائیں گے. جب کوئی چھڑی سے ہمیں مارتا ہے یا چاقو سے ہم زخم لگاتا ہے تو تکلیف روحانی نہیں ہوتی، وہ جسمانی تکلیف ہوتی ہے. ہاں، روحانی تکلیف ہوتی ہے جب کوئی ہمیں ہیوملیٹ کرتا ہے. تو پینے کو اگر پیپ دی جائے اور انتہائی شدید درجہ حرارت میں رکھا جائے تو وہ تکلیف جسمانی ہے، روح کی نہیں ہے. وہاں ہیوملیشن کا کہیں ذکر نہیں کہ ہیوملیٹ کیا جائے گا ہمیں. وہاں بار بار ذکر مادی عذاب کا ہے. اسی طرح جو انعامات کا ذکر ہے وہ بھی مادی انعامات کا ہے. تو وہ سزا اور جزا جو ہے وہ مجسم حالت کی ہے. اور ویسے بھی انسان مکمل ہوتا ہے دو چیزوں کے ساتھ، روح اور جسم. اگر جسم موجود نہیں تو روح موجود ضرور ہے لیکن آپ کو دکھائی نہیں دیتی ہے. اس سے ہمارا کوئی کمیونیکیشن یا سوشل میٹنگ نہیں ہوتی ہے. اگر روح نہ ہو تو جسم ہمارے لیے بیکار ہے، اور اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جلد از جلد سے دفنا دیا جائے، بیریل میں اس کی جلدی کی جائے. تو مکمل تو دونوں کے ساتھ ہوگا وہ. تو وہ تمام تر عذاب جو ہے وہ مجسم حالت میں لیا جائے. لیکن بڑا بریف سے ذکر کر کے آپ آگے چلے گئے تھے، تھوڑا سا اس کو اور
اب دیکھیے آہستہ آہستہ ان ٹرمنالوجیز کی طرف پہنچ گئے ہم، کیونکہ اگر درمیان میں سے پک کر کے بات کی جائے تو وہ پھر واضح نہیں ہو پاتی. جیسے شروع میں جب اسی نور کی بات کی تو اس طرح سے میں نے ٹرمنالوجی استعمال نہیں کی تھی، میں اسٹریٹ گفتگو کی تھی نور کی حد تک. لیکن اب میں ٹرمنالوجیز کی طرف آیا ہوں. یہ مقامات کے بارے میں 2-3 مرتبہ میں نے آپ سے کہا کہ کسی مناسب وقت پہ اس کا ذکر کریں گے، اس کو ڈیفائن کریں گے. اب وہ شاید شروع ہو گیا تو عالم روحا کا آج ذکر آیا تو وہ میں نے اس کو ایکسپلین کر دیا. اسی طرح مقام حسن کا، یہ مقام یوسف اور مقام عیسیٰ کا ذکر، تو یہ انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ ساتھ اگر مہلت ملی مجھے تو ضرور اسے بیان کر دوں گا. آپ نے ذکر فرمایا کہ 7 آسمانوں میں جس طرح تیسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور قیام پہ ملائکہ ہے، پھر ایک سوال کے جواب میں اس طرح زمین کے اندر 7 پرتیں ہیں، تو جس طرح آسمانوں میں مخلوق ہے تو زمین کی جو پرتیں ہیں، خاص طور پہ 6ٹی 7ویں پرت، یہاں بھی کیا مخلوقات ہیں؟ دیکھیے کچھ چیزیں پردے کی ہیں. آپ سے عرض کروں کہ پہلا آسمان ہے، پہلے آسمان کا جو انٹرنس ہے وہیں پر دریائے توحید بہتا ہے. تو جب ہم دریائے توحید سے گزر کر اس دروازے میں اندر داخل ہو جاتے ہیں تو آگے ایک سواری ملتی ہے ہمیں، جس پر بیٹھ کر پھر آگے سیر کی جاتی ہے. ایک مقام آتا ہے، اس مقام کے فوراً بعد پردہ ہے، اس پردے کے پار پھر ایک پہاڑی ہے. اب یہ جو پردہ ڈال دیا گیا وہاں اسی لیے ہے کہ یہاں سے آگے بات کو بند کر دیا جائے، پھر ذکر نہیں ہوتا. بہت سے ایسے سوالات آئیں گے جہاں پہ شاید معذرت کر لینی پڑے کہ صاحب یہ میں شاید بیان نہ کر سکوں، کیونکہ کچھ چیزیں بیان نہیں کر سکتے. اس کا تعلق علم سے نہیں ہے، اس کا تعلق اسرار سے ہے. اسرار بیان نہیں کیے جا سکتے، تو اس لیے شاید اس کا جواب میں نہ دے پاؤں مخلوق کا. لیکن بہرحال ہمارے علاوہ بھی مخلوق موجود ہے، اتنا میں ضرور عرض کر دیتا ہوں. ایک ہم ہی نہیں. سر سننے میں آیا ہے کہ اگر زمین کے تمام سالڈ حصے کو کسی طرح اکٹھا کیا جائے، جس کی ہزاروں میل سمندر میں فاصلے کے باوجود اس کی زمین مٹی کی پی ایچ اور اس کی ساخت بھی سیم ملی ہے، پلانٹیشن بھی سیم ملی ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کبھی یہ ایک سالڈ حصہ تھا جو کہ ٹوٹ کے پھر سمندر میں بکھرتا گیا اور ہزاروں میل دور ہو گیا ایون. تو اگر اس سارے سالڈ حصے کو اکٹھا کیا جائے تو اس کا نیوکلیس جو ہے وہ خانہ کعبہ بنتا ہے، سینٹر بالکل. تو خانہ کعبہ کے بالکل اوپر آسمان میں کیا ہے؟ دیکھیے خانہ کعبہ کے بالکل اوپر اسی کا ایک ریپلیکا ہے، بین ہی یہی نمونہ اوپر موجود ہے، اور اس کا طواف فرشتے کرتے ہیں. اور فرشتوں کی تعداد چونکہ بے پناہ ہے، اتنی تعداد ہے کہ جو فرشتہ ایک بار اس کا طواف کر لیتا ہے اس کی باری دوبارہ قیامت تک نہیں آئے گی. اور اس جگہ کا نام عالم مخمور ہے. شاہ صاحب یہ عرض کرنا تھا کہ 7 کے ہندسے کی کیا اہمیت ہے، اور کیونکہ یہ آپ نے فرمایا 7 آسمان، ہم سائنٹیفکلی جب دیکھتے ہیں
تو ہمیں انفینٹ تک اسپیس ملتی ہے. تو اس کا ہم کیسے اس کو انڈرسٹینڈ کر پائیں گے؟ اور یہ 7 کا حصہ جیسے 70 دفعہ آگ کو دھو کے اللہ تعالیٰ نے زمین پہ بھیجا ہے، اسی طرح ہم کہتے ہیں جی کہ 7 آسمان ہیں، اور کئی دفعہ ہمیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی کہ آپ فلاں درود شریف 7 مرتبہ پڑھیں ہیں. تو 7 کے حصے کی کیا ہے؟ اس سوال کو اگر آپ یاد رکھیں اور کسی اتوار کو شروع ہی میں جیسے لوگ باہری مجھے ٹٹ دے دیتے ہیں، کہیں سلپ دے دیں مجھے اس کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کا فوراً بیان کر دوں گا. یہ میرا خیال ہے اس میں 1.5-2 گھنٹے لگیں گے مجھے ایکسپلین کرنے میں. یہ جو آپ نے سوال کیا ہے اس میں علم الاعداد پر بڑی لمبی گفتگو کرنا ہوگی. پھر یہ بیماری ہمارے اندر بھی در آئی ہے. سب سے پہلے اسے راہ دی تھی انگریز نے، تو 2 بڑی ضخیم کتابیں انہوں نے لکھی، اور اس کا نام ہے کوڈ آف بائبل. خاصی والمنس بکس ہیں وہ. تو کوڈ آف بائبل میں انہوں نے ورک آؤٹ کیا کہ بائبل کی بیس کس ہندسے پر ہے. تو ایک صاحب نے اس کا ایک ہندسہ ورک آؤٹ کر لیا، انہوں نے کہا کہ تمام بائبل کی بنیاد اسی ہندسے پر ہے. تقریباً وہ کوئی 40 سال کے بعد، آج سے 4 سال 5 سال پہلے وہ ریوائز ہو گئی. تو ایک اور صاحب نے کتاب لکھ دی، نام اس کا بھی کوڈ آف بائبل ہی رکھا. تو انہوں نے وہ ہندسہ چینج کر کے انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب اس کی بنیاد یہ ہے. ان کی دیکھا دیکھی ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے اس کو کوشش کی. تو ایک صاحب ہیں، یقیناً صاحب علم ہوں گے، میری ملاقات نہیں ہوئی لیکن غائبانہ طور پر ہم ایک دوسرے کو جانتے رہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے ذریعے سے سلام دعا ایک دوسرے تک پہنچتی رہی ہماری. تو انہوں نے لکھا، تو انہوں نے یہ اس کو ورک آؤٹ کیا کہ قرآن کی بنیاد 9 کی فگر پر ہے. پھر ایک صاحب نے اس کو دوبارہ کیا، انہوں نے کہا کہ کمپیوٹر پر کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس کی بنیاد جو ہے وہ 6 پر ہے. میں نے ان صاحب کو ایک میسج پہنچایا تھا، اس میں یو کے میں تھا، وہ صاحب بھی یو کے میں تھے. تو ان کو ایک میں نے عرض کی تھی کہ صاحب آپ تھینک یو ویری مچ، یہ آپ نے مجھے توفیق کتاب تو اپنی بھجوائی ہے جس میں آپ نے قرآن کی تمام بنیاد 9 پر قائم کی ہے، لیکن میری آپ کی خدمت میں ایک گزارش یہ ہے کہ یہ تحقیق جاری رکھیے. اور میں پورے وثوق سے آپ سے کہتا ہوں کہ 1 سے 9 تک جتنے بھی ہندسے ہیں، کیونکہ 9 ہی ہندسے ہیں آپ کے پاس، باقی پھر وہ ریپیٹیشن ہے اس کی ساری. 1 سے 9 تک کے تمام ہندسے لے کے بنیاد بنائیے 1 کی پہلے، اور کمپیوٹر کے اندر اسی سافٹ ویئر کے ذریعے سے کام کیجئے اور اس میں 1 کی بنیاد ڈال کے کیجئے. تو آپ کو حیرت یہ ہوگی کہ قرآن کی بنیاد آپ کو 1 پر نظر آئے گی. اس کے بعد 2 کا کر لیجئے، وہ 2 پر بنیاد ساری نظر آئے گی. تمام چیزیں منطبق ہو جائیں گی اس پر. کرتے کرتے آپ 9 تک آ جائیے، ہر ہندسے پر وہ منطبق ہوتا چلا جائے گا. یہی اس کے الہامی ہونے کا ایک ثبوت ہے. اور اس بندے کو حیرت ہوئی جب اگلی مرتبہ اس کی کتاب آئی تو 6 پر منطبق ہوا تھا، اور اب وہ 4 پر کوشش، لاسٹ جو سنا تو وہ 4 پر ہو رہی تھی کوشش. تو وہ ایک ہی ہے نا. 19 1 + 9 = 10 and 1 + 0 = 1. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ فگر صرف 9 ہیں ہمارے پاس، 1 سے 9 تک، باقی ریپیٹیشن ہو جاتا. تو 19 جو ہے وہ کمپاؤنڈ نمبر ہے 1 اور 9 کا. الٹیمیٹلی اٹ ول ورک آؤٹ ٹو 1. اب اللہ کا نکالتے ہیں لوگ 11. اب کسی ولی اللہ سے پوچھیں گے تو اس سے اتفاق کرے گا کہ یس اس کا فگر 11 ہے.
لیکن وہ 11 کو 2 نہیں مانتا. وہ کہتا ہے 1 + 1 = 1. اب اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ اس نے تمام میتھمیٹکس تبدیل کر دیا فقیر نے، اور ہر فقیر یہی جواب دے گا کہ 1 + 1 is not equal to 11 or 2. It is 1. اب اس کو ایکسپلین کروں گا تبھی تو آپ سے کہا کہ یہ تو مجھے 2 گھنٹے چاہیے ہوں گے اس کے اوپر بولنے کے لیے. علم الاعداد ہے یہ. اب علم الاعداد کے کئی پہلو ڈسکس کرنے ہوں گے آپ کو. پھر اس کے بعد آپ اس میں فزکس میں، کیمسٹری میں اس کے اوپر بات کریں گے اس پہ. اور جہاں کوئی تعلیم کی بات آتی ہے تو میں مشکل میں آتا ہوں کہ میں تو امی مطلق ٹھہرا. تعلیم میرے قریب سے نہیں گزری. میں تو گزرنا چاہتا تھا لیکن تعلیم خود میرے قریب سے نہیں گزری، ورنہ میرا تو ارادہ تھا کہ تعلیم کے قریب سے گزر جاؤں کہیں. اس کو ڈسکس کریں گے ان تمام پہلوؤں سے انشاءاللہ. میٹا فزکس اس پہ بھی بات ہوگی انشاءاللہ. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انفینٹی اللہ ہے، کیونکہ وہ ڈیفائن نہیں ہو سکتی. انفینٹی رب ہے. یہاں اسلامک سمٹ مینار ہے چیرنگ کراس پر. ابھی 2 روز پہلے آرکیٹیکٹ آئے ہوئے تھے کراچی کے، لیڈنگ آرکیٹیکٹ آفس میں تھے میرے پاس. تو مختلف ڈیزائنز کی بات ہو رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ صاحب وہ اسلامک سمٹ مینار کا جو ڈیزائن ہے وہ تو ایک مانیومنٹ ہے، لایانی سا ہے. صرف ایک انہوں نے وہاں نیڈل کھڑی کر دی اور صرف ایک نشان ہے کہ اسلامک سمٹ مینار بنا دیا. اسلامک سمٹ ہوئی تھی، اس کی یاد میں یہ مانیومنٹ ہے. میں نے اس سے گزارش کی کہ اب یہ لایانی نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک پورا کنسپٹ ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کے چاروں رخ پر اسکوئر ہے ڈیزائن. اس کے چاروں رخ پر 5 سلوپس بنی ہیں جو باہر سے دیکھنے میں سٹیپ ہیں، بالکل 90 ڈگریز پر ہے اس کا، اور اندر وہ سلوپ ہے، اور سلوپ گریجول ہے، شارپ نہیں ہے. 45 ڈگریز پر، اور چاروں کونوں سے راستے اندر گئے ہیں. اس کے بعد اندر برآمدے ہیں جو ماربل کے بنے ہوئے ہیں، وہ گراسی پلاٹ ہیں، فوارے چل رہے ہیں، اور ان کے درمیان میں وہ مانیومنٹ کھڑا ہے. اس مانیومنٹ کا سائز جو ہے وہ 4 فیٹ اسکوئر ہے فاؤنڈیشن پر، اور ٹاپ پر بھی 4 فیٹ اسکوئر ہے. 65 فیٹ ہائٹ ہے اس کی. یہ ڈیزائن کیا تھا ایک ترک آرکیٹیکٹ نے اسے. اب وہ جو 5 سلوپس دکھائی دیتی ہیں جس کی انورڈ سلوپ ہے، باہر سے سٹیپ ہے، وہ ڈپکٹ کرتا ہے اصل میں اسلام کے 5 رکن کو. تو جس طرح سے باہر سے وہ 90 ڈگریز دیوار ہے جس کو آپ کلائم نہیں کر سکتے، چڑھ نہیں سکتے دیکھنے میں، تو اس کا کہنا یہ ہے کہ اسلام بظاہر ایسا ہی مشکل دکھائی دیتا ہے، لیکن اندر سلوپ ہے اس کی، اور گریجول سلوپ ہے. تو در حقیقت اسلام پر عمل کرنا نہایت آسان ہے. تو اگر ان 5 رکن پر آپ عمل کر لیتے ہیں، ان کو مان لیتے ہیں، اس میں اپنے آپ کو ڈبو لیتے ہیں، تو آپ مسلمان ہو جاتے ہیں. تو پھر اس کے بعد وہ 4 راستے ہیں، تو وہ ہیں 4 کیلفز آف اسلام. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ. تو اگر ہم ان 4 کیلفز کے فٹ پرنٹ کو فالو کریں تو ہم بڑے پکے اور سچے مسلمان ہو جائیں گے. تو ان کے نقش قدم پر چل کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے. وہ جو اندر ماربل کا برآمدے بنے ہیں اور اس کے آگے فوارے چل رہے ہیں،
ان برآمدوں میں بھی فوارے شد لگے ہوئے ہیں اور اس میں گراسی پلاٹ ہے. وہ جنت کو ڈپکٹ کرتا ہے. تو ہم جنت میں داخل ہو جاتے ہیں یا اس کے حقدار ہو جاتے ہیں، جو بھی اسے یاد کرنا چاہیں. اب اس کے این سینٹر میں وہ مانیومنٹ کھڑا 65 میٹر ہائٹ ہے اس کی، 4 فیٹ اسکوائر ہے نیچے، اور ٹاپ پر بھی 4 فیٹ اسکوائر ہے، بالکل سیدھا کھڑا ہے. تو وہ انفینٹی کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ 4 فٹ اسکوائر ہے، مربع ہے چاروں طرف سے وہ، اور اس کی لائنز پیرل رن کر رہی ہیں اوپر. تو اس کو آپ کہیں تک لے جائیے وہ لائنیں مل نہیں سکتی، انفینٹی ہے. تو وہ رب ہے. تو ہم بالآخر رب تک جا پہنچتے ہیں. اس کو رب کو اس نے ڈپکٹ کیا ہے، اس میں یہ کنسیپٹ تھا اس کا. تو یہ انفینٹی، جب ہم مذہب میں انفینٹی کی بات کریں گے تو وہ رب کا سمبل آتا یا رب کی طرف اشارہ ہوتا. یہ ہے اس کا کنسیپٹ.